رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ علیہ السلام کی اطاعت زیر بحث ہے۔ حصول محبت الہی اور حصول محبت نبوی، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا اسلامی، ایمانی، آسمانی، محمدی نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کے وضو کے پانی کے طرف لپکتے ہوئے دیکھا، اس پانی کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کو دیکھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، جواب وہ یہ دیتے ہیں، حب اللہ و رسولہ، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے غرض سے، رسول اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے وضو کے پانی حاصل کرنے میں مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا اور اس محبت کو دو طرفہ بنانے کا نسخہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور وہ رسول اللہ سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا وہ یہ چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے، رسول اللہ اس سے محبت کرے، وہ تین کام کرے، تین کام، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے سچی بات کرے، کھری بات کرے، صاف ستھری بات کیا کرے۔ تو پچھلے خطبے میں ہم نے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے سچی اور کھری اور صاف ستھری بات کرے۔ اس ضمن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، مخلوق کو خالق کے اختیارات دے دینا، مخلوق کے بارے میں خالق والی صفات پیدا کرنا یا اس کے بارے میں دعویٰ کرنا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ایمان کی بنیاد سچ پر ہے، ایمان کی بنیاد سچ پر ہے، کفر اور نفاق کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ سچ حق ہے، جھوٹ باطل ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، میرے پیغمبر آپ کہہ دے حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ کسی کے دل و دماغ کی دنیا میں حق آ جائے، توحید آ جائے، شرک وہاں پہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ توحید حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ حق ہے، رسول حق ہے، قرآن برحق ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا رأيت الرجل ينتقص عهدا من اصحاب رسول اللہ، جب کسی کو اصحاب رسول اللہ میں سے کسی کے بارے میں بد زبانی کرتے ہوئے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے تو کسی انسان کو دیکھ لے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے
کتاب اللہ برحق ہے، سنت رسول اللہ برحق ہے۔ کتاب اللہ کو ہم تک پہنچانے والے، سنت رسول اللہ کو دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور یہ حضرات صحابہ کے ان کی شان میں گستاخی کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیجرئوا علینا شہودنا، وہ ہمارے گواہوں پہ جرح کر کے، وہ ہمارے کتاب و سنت، توحید و سنت کا جو مشن ہے، اس مشن میں نقب زنی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بابر کرانے کے لیے توحید کو پہنچانے والے، رسالت کو پہنچانے والے، کتاب اللہ کو پہنچانے والے، سنت رسول اللہ کو پہنچانے والے، وہ تو خود بے ایمان لوگ تھے۔ بے ایمان لوگوں کے نقل کیے ہوئے قرآن کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، سنت کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، ان سے محبت کرنا بھی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ دنیا میں آپ نے جب کسی کو گالی دینی ہو، دنیا میں